حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غفلت بہت گہری نیند ہے، اس سے بچو گے تو فلاح پا جاؤ گے، ورنہ گمراہی تمہارا مقدر ہوگی اور کوئی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ فخر درست نہیں ہوتا جب تک کسی چیز کا دینا اس کے لینے سے زیادہ پسند نہ ہو۔ جو احسان کرو اس کو اپنی طرف سے نہ جانو، اور جو اچھا کام کرو اس کی مشہوری نہ کرو۔ اثار یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کو اپنے پر مقدم رکھا جائے۔ حق پر چلنے والوں کا پاؤں شیطان کی چھاتی پر ہوتا ہے، اور وہ بندہ شیطان کو روندتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، اور شیطان زمین میں دھنس کر رہ جاتا ہے۔ جو بھی اپنی زندگی کو مختصر خیال کرے گا، اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، اور جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے، اس کی موت کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ کسی دوست کی دعوت بعام کرنا بہت سا صدقہ دینے سے افضل ہے۔ کھلا شرک یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، اور چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ غیر اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کیا جائے۔ کھانا کھانے کے آداب یہ ہیں کہ سیر ہونے سے پہلے ہاتھ کھینچ لے اور انگلی کو منہ سے صاف کرے، پھر رومال سے صاف کرے اور روٹی کے ٹکڑوں کو چنے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، اس کے لیے عیش میں وسعت کر دی جاتی ہے۔ نیک مرد صرف وہی ہے جو وعدہ کرے اور اس کو ہر حال میں پورا کرے، چاہے اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑ جائے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ وہ بستی جو کبھی ویران نہ ہو عدل ہے۔ خلق سے دور رہنے سے انسان دنیا کی تکالیف میں گھر جاتا ہے، اور وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ دن رات کے اوقات میں کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے، اور کسی بھی وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اگر یہ دشوار ہو تو پھر لمبی لمبی امیدیں نہ باندھے۔ مومن کا مقصد راہ آخرت پر چلنا ہے، راہ دین کے لیے حریص ہو کر نہ کھائے، روزی حلال میں سے کھائے اور بقدر حاجت کھائے، اور کھانے کے آداب کا خیال رکھے۔ علم و حیا میں بڑی ہیبت ہوتی ہے، اگر یہ دونوں کسی میں نہ ہو تو اس میں کچھ اچھا نہیں ہوتا، وہ برائی کی جڑ ثابت ہوتا ہے۔ اس مرد کو نکاح ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس کے پاس میراث حلال اور کسب حلال نہ ہو۔ اگر اللہ مومنوں کے بدلے مجھے عذاب دیتے تو بخوشی قبول کر لوں گا۔ نیک عورت دنیا سے نہیں ہے بلکہ آخرت سے ہے، جو تجھے دین کے کاموں کے لیے فراغت بخشتی ہے۔ وہ بیماری جس سے لوگوں کو دور رہنا چاہیے اور دور بھاگنا چاہیے، وہ عیش و عشرت ہے۔ اللہ کریم کی فرما برداری کے بغیر اللہ کی رحمت کا جو امیدوار ہوتا ہے، وہ جہالت کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ رات کو چہرے پر لیمو کاٹ کر مسل دیا کریں، 70 سال تک داغ دھبے اور دانے نہیں آئیں گے۔ جس بندے نے خود کو پسند کیا گویا وہ برباد ہوا، اور راحت و سکون اس سے دور چلا گیا۔ انسان اور حیوان میں فرق انہی آداب کی موجودگی اور عدم موجودگی سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حیوان طبیعت کے تقاضے کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں کھاتے ہیں، اور برائی بھلائی میں تمیز نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں یہ تمیز سکھلائی نہیں گئی، کیونکہ آدمی کو اللہ نے تمیز دی ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کرے تو اس نے اللہ کی نعمت عقل کا حق ادا نہیں کیا اور کفران نعمت کیا۔ کسی بڑے بزرگ کی ضیافت کرو تو بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھو، اور ان کو تکلیف ہرگز مت دو۔ اے عزیزوں، جان لو کہ جس نے قرآن شریف سیکھا اس کا درجہ بزرگ ہے، بس قرآن کی عزت کا خیال رکھو اور اپنے آپ کو برے افعال سے بچائے رکھو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کا معمول بنا لو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر غافلوں کے درمیان ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ
یا جیسے خشک گھاس میں سبز درخت کا ہونا۔ جو انسان خدا سے حیا کرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز حیا کرتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے سے نہیں آتی اور نہ کسی کو بتانے سے آتی ہے۔ اگر صاحب بدعت کو دیکھو کہ ہوا پر چلتا ہو تو بھی اس کو قبول نہ کرو۔